ہمیشہ پالیٹیشین نے پبلک کو یوز کیا ٹشو کی طرح. ہاں جیسے ہی ووٹ مل جاتا ہے ہاں تو ابھی میں آپ کو ملنے کے لیے تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. کل اگر آپ وزیر اعظم مل جائیں گے نا, اگر میں 800 کلومیٹر بھی سفر طے کروں گا آپ مجھے نہیں ملیں گے. آپ نے جو ابھی لالی پاپ دیا نا عوام کو, میں آپ کو اس میں ایک شامل ہے کشمیر اور فریڈم فائٹر. جب آپ نے کہا ہے ہاتر ہوا انٹرویوز میں کہ حکومت میں ہم دیکھیں گے کون سی جماعت ہمارے نظریے کو مانتی ہے, ہماری باتوں کو مانتی ہے, ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے, تب وہ ٹھیک لگے گی. یہ نہ ہو جب آپ بنے تو آپ بھی مجبور ہو. ہم کیوں مجبور ہوں گے؟ نہ ہمارے بچے باہر ہیں, چلے جائیں گے نا, نہ ہماری جائیدادیں باہر بن جائیں گی. کیا ملتا ہے پاکستان کی سڑک بند کر کے کاروباری حضرات کو نقصان؟ اپنے جلسے پہ آپ نہیں مل سکے ان کو. ہاں تھریٹ تھا نا, تھریٹ تھا. آپ کے جو بھی آپ نے ریسنٹلی جلسہ کیا, اگر میں اسے بہت بڑی اماؤنٹ دے دوں تو 20,000 لوگ. آپ اپنے جو آپ کے ووٹرز کی تعداد ہے, انسان کو پتا ہوتا ہے اندر کی بات کتنی ہے. ایک خاتون کا میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہے شہیر سیالوی کو صرف اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ اس کے باپ فوجی ہے. تو میرے خیال ہے وزیر ایک فوجی سے بڑا ہی ہوتا ہے. جب انٹرنیشنل انویسٹر یہاں پر آ کے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سلیکن سٹی پاکستان میں بنائیں گے اور آئی ٹی پارک پاکستان میں بنائیں گے, تو آپ کا آئی ٹی منسٹر الو کا پٹھا اٹھ کے پوچھتا ہے اسے جھولے بھی ہوں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مریم نواز بنے, یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بلاول بھٹو بنے؟ کوئی بھی قرآن پہ حلف لینے کو تیار نہیں ہوگا. گروپ آپ کا لڑ لیتا ہوگا نا, بڑے بندے ویسے بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, لڑنے سے ڈر لگتا تھا. انہوں نے آ کے وہ کیفیٹیریا میں گھیر لیا ہمیں, تم نے جو کرنا ہے تم لوگ کر لو, اور ہم نعرے لگا رہے ہیں ان گنجوں کے. کوئی بھی دھرنا یا احتجاج جو آپ ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, ہمیں ڈالا نا, ہمیں برا لگا کبھی؟ میں آپ کی جب بھی تقریر سنتا ہوں دو چہرے اس میں نظر آتے ہیں. یعنی اگر میں نے شروع سے سننا شروع کی ہے تو مجھے اس میں ایسا لگا کہ عمران خان بول رہا ہے, اور شاید اس کے درمیان میں پہنچوں تو مجھے لگا سعد رضوی بول رہا ہے, اور جب اینڈ پہ آؤں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک استاد بول رہا ہے جو اپنے بچوں کو معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے. جج صاحب پوچھو مجھ سے اب, کیا جو میں نے وعدے کیے تھے وہ میں نے پورے کیے نہیں کیے؟ یہاں پر تو یہ میرا سمدھی ہے وزیر خزانہ بنا دو, یہ میرا بھانجا ہے اس کو فلاں کا وزیر بنا دو. آپ کا جانشین کوئی خاندان سے نہیں آئے گا؟ وہ آئے, اگر اول تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی نسلیں فوج میں جائیں. آپ کیوں نہیں گئے؟ مجھے رکھا نہیں انہوں نے. مجھے ٹکٹ دے دیں گے جیلم سے تو یہ تو میرے لیے آنر ہوگا کہ ایک نوجوان وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے. بیوروکریٹس ایسے گھماتے ہیں نا بھمبیری کی طرح, تو منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. آپ بھی جیل گئے ہیں, کیا وجہ بنی تھی؟ ایک بار تو آپ کے جینم کے فواد چودھری صاحب کی مہربانی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہیر سیالوی کیوں لکھتے ہیں سیالوی؟ ملک کون آپ کی؟ شہیر حیدر ملک میرا آئی ڈی کارڈ پہ نام ہے, and I got popular from the name of شہیر سیالوی. بیسیکلی میری بیعت ہوئی تھی خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے when I was in 1 class in 2001. تو بس یہ نسبت سے پھر مشہور ہو گئے اور اس لیے لکھتے ہیں. پہلے یونیورسٹی وغیرہ میں آپ نے پالیٹکس کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کالج سے ایف جی سید کالج سے. اسکول سے شروع کر لیں, اسکول چھوڑا پالیٹکس آپ نے شروع کر دی. وہ پالیٹکس تو ہوتی ہے جھگڑا کر دینا, اسٹرائک کر دینا, بسیں جلا دینا. اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں ایک جملے میں. 12 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں, جس میں سے 10 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا, اس 10 سال میں ایم ایس ایف, اے ٹی آئی, جمعیت, آئی جے, وہ اس کے بعد جے ٹی آئی, ایم ایس او, آئی ایس او, یہی مین ہے. ان میں سے کسی بندے کو اٹھا کے یہ پوچھ لیں کہ کیا شہیر سیالوی نے کبھی تم سے جھگڑا کیا؟ راضی ناموں میں نے ضرور حصہ لیا. گروپ آپ کا لڑ لیتا ہوگا نا, بڑے بندے ویسے بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں ہاں, بڑے کبھی چھوٹے بھی تو ہوتے تھے نا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم تب بھی نہیں لڑے تھے. میں نے I was the only one in student politics in 10-12 سال میں جس کا ایک پازیٹیو امیج تمام طلبہ تنظیموں میں تھا. لڑنے سے ڈر لگتا تھا؟ نہیں, ایک ادب احترام کا رشتہ تھا سب کے ساتھ. ونس اٹ ہیپنڈ کہ ہم لوگ گئے گارڈن کالج میں اپنا انجمن طلبہ اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے پارٹی کی, تو وہاں ایم ایس ایف کا ہولڈ ہوتا تھا. بہت پرانی بات ہے, when I was in کالج. تو گارڈن کے جو ایم ایس ایف کے اسٹوڈنٹس تھے نا, انہوں نے آ کے وہ کیفیٹیریا میں گھیر لیا ہمیں کہ ہاں جی. میں نے کہا آپ کا تعلق اسی ایم ایس ایف دیں. وہ گجرانوالہ کے لڑکے تھے. میں نے کہا بیٹھو. نہیں تو انہوں پتہ اسی کیوں ہے. میں کہا تم نے جو کرنا ہے تم لوگ کر لو, پہلے بیٹھو بات پوری سنو. کہتا آج ہی ہم بیٹھ گئے. میں کہ کون تھا بانی تمہارے ایم ایس ایف کا؟ کہتا میاں محمد نواز شریف. میں نے کہا بھائی جان آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ ناظم ہیں ایم ایس ایف کے. اب
وہ بالکل, حالانکہ ہم 4 بندے تھے, وہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں تھے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ وہ ایم ایس ایف کے بانیوں میں سے تھے, شیر بنگال جیسے لوگ ایم ایس ایف کے بانیوں میں سے تھے, پاکستان کو بنانے والی آپ کی آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, تم لوگ نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہو. سر وہ اس کی آدھی ٹیم ادھر سے ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آ گئی, اور اسے بھی شرمندگی ہوئی کہ یار ہمیں تو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ ہم لوگ کتنے عظیم لوگ رہے تھے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں ان گنجوں کے. تو جب آپ کی لاجک سٹرونگ ہوتی ہے نا تو بات گریبان تک نہیں آتی, جب آپ کی دلیل میں دم ہوتا ہے نا تو بات گریبان تک نہیں آتی. آپ ایک استاد بھی ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. پچھلے دنوں میں استادوں کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا تھا پنجاب میں. ایک تصویر بھی بہت وائرل ہوئی جس میں ایک ٹیچر کی چھاتی پہ ایک جوتے کا نشان ہے, وہ شاید کسی پولیس والے نے مارا ہے, شاید کسی اور نے مارا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس نظام کو؟ جو میں نے تو اوپنلی کہا تھا, جب آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی کتنا اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرکٹ آدمی ہے ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں نے تو اوپنلی کہا تھا کہ محسن نقوی ہو یا آئی جی پنجاب ہو یا ڈائریکٹر ہو کسی بھی ادارے یا محکمے کا, یہ تمام اساتذہ ان کے باپ کی عمر کے ہیں, اور کئی تو ان کے باپ سے بھی بڑے ہیں عمر میں. تو ان کو اگر حیا نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو ان سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے. ان کو بیٹھنا چاہیے, اساتذہ کو آمنے سامنے بٹھا کے اور احترام کے ساتھ ان کی بات سنیں اور بتائیں یہ مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا. مذاکرات ہوتے ہیں ہمیشہ سے, کوئی بھی دھرنا یا احتجاج ہو, آپ ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, ہمیں ڈالا نا, ہمیں برا لگا کبھی نہیں لگا. سیاستدان تو خوش ہوتا ہے جیل جانے سے, باقی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, رکشا یونین ہو گئی یا ٹریڈ یونین ہو گئی, سب خوش ہوتے ہیں. استاد کو جب جیل میں ڈالتے ہیں نا تو یہ قوم جیل میں جاتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پھر آپ سوچ کو غلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور استاد احترام کا لائق. آرمی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. ایک خاتون کا میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہے شہر سیالوی کو صرف اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ اس کے باپ فوجی ہے. جب آپ نے شاید اس خاتون کو ابھی گرفتار کیا گیا, اور اس خاتون کی گرفتاری سے پہلے 2 مرتبہ میں گرفتار ہو چکا ہوں. ان کو اپنی انفارمیشن درست کر لینی چاہیے. نہیں, وہ اپنا کوئی تنازع آپ سے رکھتی ہیں, ان کا جو بھی ہو, میں ان کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ وہ ایک دلیر عورت ہے, نظریاتی اختلاف مجھے ان سے ہوگا. وہ کہتی ہیں کہ ہماری بات شاید اس لیے نہیں سنی جاتی کہ شہر سیالوی جو ہے ایک فوجی کا بیٹا ہے. وہ ایک وزیر کی صاحبزادی ہیں, تو میرے خیال ہے وزیر ایک فوجی سے بڑا ہی ہوتا ہے. ایک وزیر دفاع جو ہوتا ہے نا, آرمی چیف از سپوزڈ ٹو سیلیوٹ دیٹ وزیر دفاع, چاہے پرویز خٹک ہی کیوں نہ ہو. اور نیول چیف بھی اور ایئر چیف جو ہے ہی از آلسو سپوزڈ ٹو سیلیوٹ, اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو ہے CJCSC ہی از آلسو سپوزڈ ٹو سیلیوٹ پرویز خٹک اینڈ خواجہ آصف. تو وزیر بہت بڑی کھٹپین چیز ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ میرا بھی ایک سوال ہے, جتنی بہادری کے ساتھ آپ بولتے ہیں, خیر بولنا تو ہمارا کام ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, جو باتیں آپ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں تو وہ دماغ میں لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ بھی شاید پیچھے فوجی بیک گراؤنڈ ہے. نو فوجی بیک گراؤنڈ ہے. تو خدیجہ شاہ کو 6-7 مہینے ہو گئے جیل سے, آج ہے نا آرمی چیف کی وہ ہے نواسی ہے. فوجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ چودھری نثار جنرل افتخار کا بھائی اور بریگیڈیئر صاحب کا بیٹا ہے, اور وہ جیل میں رہا تھا. فوجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو جنرل سعد خٹک نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, ایک کونسلر کی سیٹ نہیں ہے. جنرل فیض علی چشتی خود پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین, ایک کونسلر کی سیٹ نہیں ہے. وہ جنرلوں کو چھوڑ کے بریگیڈیئر کے بچوں کو جو ہے نا وہ نوازتے پھریں گے. ایک جنرل صاحب کے بیٹے نے بھی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے 15 سال سے, وہ کیوں نہیں کامیاب ان کو کروایا فوج نے. تو یہاں پاکستان میں جس علاقے کے آپ ہیں اور ہمیں اٹک جہلم چکوال یا وٹا اٹھاؤ تو نیچے جرنیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی تو بھائی جان یہ فوجی بیک گراؤنڈ والا تانا بہت پرانا ہو چکا ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں, ہم نے زیرو سے اٹھے, ہم نے جدوجہد کی. اگر فوج نے نوازنا ہوتا اپنے جرنیلوں کو پہلے نوازتے. وہ تو پھر ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو دیکھیں نا وہ نہیں ہوا. کوئی جرنیل بتا دیں جو سیاست میں کامیاب ہوا. میں آپ کی جب بھی تقریر سنتا ہوں 2 چہرے اس میں نظر آتے ہیں. یعنی اگر میں نے شروع سے سننا شروع کیا ہے تو مجھے اس میں ایسا لگا کہ عمران خان بول رہا ہے, اور شاید اس کے درمیان میں پہنچوں تو مجھے لگا سعد رضوی بول رہا ہے, اور جب اینڈ پہ آؤں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک استاد بول رہا ہے جو اپنے بچوں کو معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے. بتاتا ہوں, تقریر کے 3 پہلو ہمیشہ سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی اسٹیٹ پالیسی بتانی ہوتی ہے, پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک بنا کن بنیادوں پہ, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ دیٹ آئیڈیالوجی. اور تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دیٹ آئیڈیالوجی. اب وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دوز 2 پرسنالٹیز اینڈ اس, وہ یہی ہے کہ ایک نے ریلیجیس ایسپیکٹ صرف بتایا اور ایک نے اسٹیٹس مین کا ایسپیکٹ صرف بتایا. سولوشن, نو ون آف دیم ہیڈ ٹولڈ دا سولوشن ٹو دا پبلک.
तो वी आर टोल्ड द सोल्यूशन, मईशत का मसला ये सोल्यूशन है, तालीम का मसला ये सोल्यूशन है, कर्जों का मसला ये सोल्यूशन है, खारजा पॉलिसी का मसला ये सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन साद रिजवी साहब ने भी बताया था, वो कौन सा, पेट्रोल वाला? पेट्रोल वो वाला करा फिर- दिया ना उन्होंने सस्ता, फिर आपने अंदाजा कर लिया आवाम जो पीछे पड़ी है और बेलगाम घोड़े की तरह पड़ी है। तो हम लोग इस तरह की बढ़के नहीं मारते कि जो हम पूरी ना कर सके। उसमें एक रूमर चला कि वजीर आजम साहब ने वो बात मान भी ली कि हाँ, वो वजीर आज़म भी 600 बहुत सीसी वाले निकम्मा गाड़ी को इतने बेकमा का मिले, 1000 सीसी वाले को इतने का मिले। सर ये एस्टेब्लिशमेंट ने मशवरा दिया था वजीर आजम को, और साथ ही इसे भी मशवरा दिया था कि तुम्हारी फेस सेविंग इसी में है कि दोबारा धरना ना दो, कि तुम्हें भी खराब हो गए और हम भी तुम्हें दोबारा नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, तो लिहाजा ये वाला शोशा छोड़ दो। मुझे किसी ने बताया था, अब मैं भी इस बात को नहीं मान रहा था कि सच है, कोई बता रहा था, कोई ढाबे पे जिक्र कर रहा था पेट्रोल का। यही जो मैंने आपको जुमला। शेख साहब, हमारे मुल्क में अगर शायद अफरीदी साहब पिच पे खेल रहे हैं किसी मुल्क में जाके, तो जो हमारा भाई चने की रेडी लगा रहा है वो कहता है इसको ये शॉट ऐसे नहीं था मारना चाहिए। हाँ और वजीर आजम ने अगर कोई फैसला किया है, हाँ। यार उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो एक तनूर पे रोटी लगाने वाला कह रहा है, हाँ हाँ। तो इनके सारों के मशवरे तो नहीं ले सकते। सर मुझे ये बताए, पीएचडी स्कॉलर का और तनूर वाले के वोट में कितना फर्क है? पर वोट में तो कोई फर्क नहीं, तो फिर उसका भी मशवरा ठीक है। तो जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जानता। किधर है जमहूरियत? तभी तो इट एग्जिस्ट नोवेयर। ये जो मेरे 4-5 पिछले जुमलों पे गौर कर दिया जाए तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ओपन मैसेज है। हम जब कोई वीडियो लगाते हैं जिसमें अपने मुल्क की तारीफ करते हैं, तो अगर उसमें इंडिया की तजलील हो जाए, नीचे हमारे इंडिया के लोग हमें लिखते हैं कि अपने घर की रोटी पूरी करो, फिर इंडिया की बात करना। एक साथ आजाद हुए मुल्क, एक आज चांद पे है और दूसरे को रोटी पूरी करने की फिक्र लगी है, कौन जिम्मेदार है? आपकी गवर्नमेंट and all those institutions who are running the government, all those stakeholders who have been running the government, may it be politicians, may it be general officers, may it be bureaucracy, may it be judiciary, all of them are equally responsible for it. आपको मौका मिलेगा तो कितने वक्त में से बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? Might be 10 साल, might be 2 साल, might be 5 साल, it depends on the scenario. ईवान में बिठाने के लिए लोग हैं सर आपके लोग आ जाते हैं, दर्द रखने वाले लोग इतने पड़े हुए हैं ना, इतने पड़े हुए हैं, उनको कोई बंदा चाहिए जिसके पीछे वो चले, वो रोशनी ढूंढ रहे हैं। इस कौम में बहुत दर्द है, इंतहा तड़प रखने वाले लोग हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। वो राइट पर्सन मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाया नहीं जा रहा होता। हमेशा पॉलिटिशियन ने पब्लिक को यूज किया टिश्यू की तरह, हाँ जैसे ही वोट मिल जाता है। हाँ। तो अभी मैं आपको मिलने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर तय किया है। कल अगर आप वजीर आज़म मिल जाएंगे ना, अगर मैं 800 किलोमीटर भी सफर तय करूंगा आप मुझे नहीं मिलेंगे। मैं तो कोई काम कर रहा हूँ ना उस वक्त। यही बात है। मुझे बताए ना, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ वेला, मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया। वजीर आज़म बनने के बाद भी अगर मैं इंटरव्यू देना शुरू कर दूं तो मुझे बताएं, फिर यही तो मैं कहता हूँ कि गामा भी मजम्मत करता है, गजीटा भी मजम्मत करता है, नत्थू भी मजम्मत करता है, फतू भी मजम्मत करता है और वजीर आज़म भी मजम्मत करता है। तो गामा भी इंटरव्यू दे, गजीटा भी दे और वजीर आज़म भी पॉडकास्ट करने फिर जाए, तो वजीर आज़म और उसमें क्या फर्क है? वजीर इस वक्त आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि आई हैव टू गिव माय मैनिफेस्टो टू द नेशन। तब जब मैं बैठूंगा ना हुकूमत खत्म करने के बाद, फिर मैं आपके सामने अपने आप को एहतसाब के लिए रखूंगा कि जज साहब पूछो मुझसे अब क्या जो मैंने वादे किए थे वो मैंने पूरे किए नहीं किए। अच्छा हुआ आपने मुझसे ये वादा नहीं कर दिया कि जब मैं वजीर आज़म होऊंगा तो तब भी आपको बुलाऊंगा। तब मुझे कोई गारंटी नहीं है जी, तब कोई मैं बनता हूँ एमपीए भी बनता हूँ कि नहीं बनता, ये इसकी गारंटी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कह दी आपने, ये अल्लाह के इख्तियार में। देखें, जदोजहद करना इंसान के इख्तियार में, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में। नरेंद्र मोदी साहब, वो एक सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान में बैन है, अब मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा, वो इंडिया में भी बैन था। पैसों के लिए वो इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा इजी पैसा है वो इंटरनेशनली बैंक होता है। तो उनके ऑफिस में चले गए और जाके बोला कि ये आप हमारे मुल्क को दो। उन्होंने कहा कि जो आपकी कंट्री है वो चीटर्स हैं, धोखा करते हैं। उन्होंने कहा जिस इंडियन ने आपके साथ धोखा किया वो पैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जेब से देगी। उन्होंने उधर शुरू कर दिया और आज वहां पे कितने ही नौजवान सोशल मीडिया से, ऑनलाइन अर्निंग से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तादाद में पैसे कमा रहे हैं। गुर्बत उनकी क्यों कम कमा होती रहे है। और हम क्यों नहीं कमा रहे? हम इसलिए नहीं कमा रहे कि जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर आके आपको कहता है कि हम सिलिकॉन सिटी पाकिस्तान में बनाएंगे और आईटी पार्क पाकिस्तान में बनाएंगे, तो आपका आईटी मिनिस्टर उल्लू का पट्टा उठ के पूछता है, उससे झूले भी होंगे? भाई आईटी पार्क बन रहा है, नवाज शरीफ पार्क नहीं बन रहा। जिस
بندے کو اس کی ABC کا نٹی گریٹی کا ایچی بیچی کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اٹھا کے اس چیز کا وزیر بنا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. What do you think کہ بھائی وہ اس سے کوئی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر تو یہ میرا سمدھی ہے وزیر خزانہ بنا دو, یہ میرا بھانجا ہے اس کو فلاں کا وزیر بنا دو, یہ میرا بھتیجا ہے اس کو فلاں کا بنا دو. بلوچستان میں ایک پارٹی ہے, میں بہت زیادہ پرسنل ہو جاؤں گا اس لیے ان کا نام نہیں لیتا, پشتون اورینٹڈ پارٹی ہے اور اچکزئی ٹرائب والوں کی پارٹی ہے. وہ خود وفاق کا وزیر ہوتا ہے, اس کا بھائی گورنر ہوتا ہے, اور اسی کے خاندان کے 6 بندے MP ہوتے ہیں, 6 کے 6 وزیر ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بلوچستان میں موجود پشتونوں کا حق نہیں ملتا. لرو بریو اغوان, بندہ بولے الو کے پٹھو لرو بریو, مسلمان کیوں نہیں؟ کیوں قوم کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ لرو بریو مسلمان, وہاں بھی مسلمان یہاں بھی مسلمان, ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے. یہاں تو اپنے خاندانوں کی حکومت بنائی ہوئی ہے, ہم لوگوں نے خاندانوں کو نوازا جا رہا ہے. جس پولیٹیکل پارٹی میں دیکھیں, آپ کا جانشین کوئی خاندان سے نہیں آئے گا؟ مجھے بتایا ہمارا جانشین کیوں آئے خاندان سے؟ ہماری پارٹی میں اتنے لوگ موجود ہیں, وہ آئے. اگر اول تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی نسلیں فوج میں جائیں, وہ نہ جائیں سیاست میں آئے تو اپنی محنت سے جا پہنچ سکتی ہیں, پہنچیں. آپ کیوں نہیں گئے؟ مجھے رکھا نہیں انہوں نے, ٹرائی ہم نے بھی کی تھی. گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے؟ That was second thing. First time I was not selected. دیکھیں فوج کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, اور آپ اس پہ پورا اترتے, آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ رکھ لیتے ہیں, نہیں ہوتی تو آپ نہیں ہوتے. جن کی تیاری اچھی تھی they were selected. یہ ایک آپ کا چھوٹا سا گاؤں ہے, جب ادھر کمپین کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں وہ تو اسلام آباد, پنڈی, بڑے شہروں میں, ادھر مسائل نہیں ہوتے, کیونکہ پالیٹکس تو کلاشنکوف, جیپیں, گاڑیاں, یہ ٹرینڈ ہے. اگر کسی کے پیچھے یہ نہ ہو تو ہم پالیٹیشن نہیں مانتے. حلقے میں جنڈ میں اور پنڈی گھیب کے کچھ گاؤں ہمارے ساتھ ہیں. میں عموماً جن بھی محلوں میں یا گاؤں دیہاتوں میں کارنر میٹنگ کرتا ہوں تو ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر میں جائیں, دعوت دیں, اور انہوں نے بولے اس نوجوان کو ایک بار سنیں, ضرور ووٹ نہ دیں. جو سننے آ جاتا ہے نا وہ ووٹ دے کے ہی جاتا ہے, وہ پکا کر کے جاتا ہے. اور ایک اور چیز جس سے آپ کو ہوتا ہے نا کہ جی وہاں کا لوکل کونسلر یا UC چیئرمین یا وائس چیئرمین تو مخالفت نہیں کرے گا. سر ہمارا علاقہ اس معاملے میں بڑا اچھا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کا تذکرہ یہاں سیاست میں نہیں ہوتا, یہاں احترام دیا جاتا ہے, یہاں غمیاں خوشیاں سب سیاسی مخالفین کی بھی سانجھی ہوتی ہیں. میں جس علاقے میں گیا ہوں میں سب سے پہلے وہاں PTI اور PMLN, کیونکہ 2 زیادہ مشہور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو وہاں کے کونسلر کے امیدوار ہوتے ہیں یا چیئرمین وائس چیئرمین کے ہوتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو ہماری کارنر میٹنگ میں ضرور بھیجیے گا. اور 99% کے بچے آتے ہیں. وڈ یو بلیو, جنہوں نے اس گاؤں میں ہمارے خلاف کیمپین کرنی ہے ان کے بچے ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر ان پارٹیز کے ساتھ ہے, لیکن بچوں کا مستقبل پاکستان نظریاتی پارٹی ہے. کیونکہ ان میں سے آپ جا کے کسی سے بھی حلف لے کے پوچھ لیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مریم نواز بنے, یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بلاول بھٹو بنے؟ کوئی بھی قرآن پہ حلف لینے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس نوجوان کے ساتھ چلے کہ یہ ہمارے سامنے یہاں گلی ڈنڈا بنٹے کھیلتے ہوئے بڑا ہوا ہے. وی نو ہم کہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وی نو ہم کہ یہ ابھی گاؤں میں نہیں آیا, یہ بچپن سے اس کا آنا جانا تھا. مجھے ٹکٹ دے دیں گے جیلم سے؟ آپ آ جائیں, آپ کاغذات جمع کروائیں, ہم سروے حلقے میں کرائیں گے. اگر یو اسٹے فٹ فار اٹ تو یہ تو ہمارے لیے آنر ہوگا کہ ایک نوجوان وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ نوجوانوں کو پریورٹی دے رہے ہیں. ہم نے اپنے فارم پہ لکھا ہے 70% ٹکٹس ول بی awarded ٹو دا یوتھ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں جیلم سے آپ سے زیادہ متحرک نوجوان آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تو مقابلہ آپ نے پھر خود کرنا ہے وہاں پہ. جو آیا تو میرے لیے اٹ وڈ بی این آنر ٹو گیو یو ٹکٹ. تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ سر تعلیمی قابلیت اتنی ہونی چاہیے کم از کم کہ وہ بندہ اپنے لوگوں کو کچھ سرو کر سکے, اور اسمبلی میں آنے کے بعد وہ جو قراردادیں ہوتی ہیں نا انہیں پڑھ سکے. بس وہ انہیں سے پتہ ہو کہ لکھا کیا ہے. اسے اگر ماڑی ماٹھی وزارت مل جائے نا تو بیوروکریٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا نہ ہو. آپ سمجھیں میری بات کو؟ بالکل. بیوروکریٹس ایسے گھماتے نا بھمبیری کی طرح, تو منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. منسٹرز گھومنا ہی تو پسند ہے انہیں. آپ سمجھ نہیں رہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. آپ نے کہا کہ وہ ان کو ایسے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں پھر اپنی بھی سمجھ نہیں آتی, تو وہ خوش رہتے ہیں اس میں, عوام کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے. حامد سعید کاظمی صاحب ایک بہت بڑی گدی کے گدی نشین ہیں. ان کے ساتھ جو ان کا بیوروکریٹ کر گیا تھا نا,
ساری زندگی کی ضلالت انہوں نے اپنے سر لے لی تھی, حالانکہ he was not involved in it. حج کے اسکینڈل کیس میں ان کو ڈال دیا اور مریدین بےچارے صفائیاں دیتے رہے, 2 سال 1 سال وہ جیل میں رہے. بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ انوالو نہیں ہے, لیکن جب پتہ چل گیا کہ انوالو نہیں ہے تو وہ جو غلط خبر پھیلی تھی نا وہ پھیلی تھی کروڑوں تک, اور جو صحیح خبر پھیلی ہے نا وہ پھیلی ہے چند ہزار لوگوں تک. تو کاظمی صاحب اب جہاں بھی جاتے ہیں انہیں وضاحت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں بندہ اگر کھیل جائے نا تو بندہ کامیاب نہیں ہے پالیٹیشین. آپ بھی جیل گئے ہیں, کیا وجہ بنی تھی؟ ایک بار تو آپ کے جیلم کے فواد چودھری صاحب کی مہربانی تھی, وہ لے گئے تھے ہمیں جیل کی سیر کرائے, اور ایک بار گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا, دھرنا دیا تھا تو ہمیں اٹھا لیا تھا. تو جیل میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. آپ اگر بطور وزیر رہنے کے بعد اپوزیشن میں آ جائیں اور پھر جیل جائیں, اس سے بہتر ہے حکومت میں جانے سے پہلے آپ جیل کا دورہ کرائیں نا, اور تھانے کچہری کے معاملات دیکھ لیں تو آپ کو سسٹم کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ جب سسٹم میں جاتے ہیں تو آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ابھی دوبارہ آ جائے پکڑنے, کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں, اب ان کو مہربانی کرنی چاہیے, الیکشن تک تو نہیں چھیڑنا چاہیے. نہ ہی پکڑے, ہاں نہ پکڑے, ان کی مہربانی. ویسے آج کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں, ٹینشن تو کوئی نہیں ہے. میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ جیل میں, باہر آپ کا تذکرہ جاری ہے ہر ڈوگ ڈبے پہ. تو انڈین چینلز بولتے ہیں آپ کے خلاف, ہاں اکثر شرارت آپ بھی کر دیتے ہیں. وہ ایک کیچ چھوٹا, آپ کہہ رہے ہیں یہ بچہ ساڈا خالستانی ہے. نہیں, وہ خالستانی ہے. ارشدیپ سنگھ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خالستان کی تحریک میں اپنا رول پلے کرے گا. ابھی تو خیر بیچارہ کور جاب پہ, وہاں پہ تو ہی کانٹ اسپیک. جان بوجھ کے کرتے ہیں اس طرح کی باتیں, نو فیم کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈسکس ہوں, جو لوگ خالستان تحریک ہر سکھ کے دل میں بستی ہے, جائیں اوورسیز. کئی لوگ بولتے ہیں انڈیا میں کیا نہیں بول سکتے. آپ اپنے علاقے کے اوورسیز لوگوں سے پوچھیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ان سے پوچھیں سکھوں کے کیا تاثرات ہیں. نفرت کرتے ہیں ہندوتوا لابی سے, نفرت کرتے ہیں RSS, شیو سینا, سنگھٹن, شدھی, ان ساری تنظیموں سے. گجرات میں جو میسیکر ہوا تھا صرف مسلمانوں کا نہیں ہوا تھا, سکھوں کا بھی ہوا تھا. تباہی دونوں طرف ہوئی تھے. سب لوگ سب پولیٹیشین امن کی بات کرتے ہیں, آپ نہیں بات کرتے. میں تو چاہتا ہوں امن ہونا چاہیے. انڈیا پاکستان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر. مجھے یہ بتائیں کہ آج سے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دور گزرا, اس سے پہلے جب پاکستان کی بات آتی تھی نا تو یہ عوام سب کچھ اپنا بھول جاتی تھی کہ میں پاکستان نظریاتی پارٹی سے ہوں, میں مسلم لیگ نون سے ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, یا میں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جب بات پاکستان کی ہے نا تو پھر میں ایک پاکستانی ہوں. اب ٹوٹ گیا ہے پبلک. پختون اپنا رونا رو رہا ہے, بلوچ اپنا رو رہا ہے, سندھی اپنا رو رہا ہے. ایسے میں پنجابیوں کو تو انہوں نے فرعون بنا دیا ہے. نہیں, اب DHA میں چھاپے پڑ رہے ہیں. اب تو پنجاب کو پتہ چلا ہے جناب کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. بھائی جان, یہ لوگوں کی سوچ بیدار نہ ہو یہ الگ بات ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی آج بھی 12 سال پرانے موقف پہ کھڑی ہے کہ ہم فرقہ واریت اور لسانیت کا خاتمہ کریں گے. سندھی پر ظلم پاکستانی پر ظلم تصور کیا جائے گا, پشتون پر ظلم پاکستانی پر ظلم تصور کیا جائے گا. ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے لیاقت باغ میں اعلان کیا کہ ہمارے دور میں پشتون اور بلوچ کی دستار کو عزت ملے گی. پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے والا لڑکا اگر کسی چوکی سے گزرتا ہے جو احترام اسے دیا جاتا ہے, وہی دستار پہننے والے کو اور 5 ٹخنے سے اوپر کرنے والے کو بھی وہی احترام دیا جائے گا. تب دو نہیں ایک پاکستان بنے گا. کس میں جرأت ہے بات کرنے کی؟ ہم وہ چاہتے ہیں ایک پاکستان جس میں سندھی بلوچ سے محبت کرے اور پنجابی کے علاقے میں کوئی پٹھان کام کرنے والا ہو تو وہ اسے سینے سے لگائے. پاکستان تب مستحکم ہوگا. تو یہ تو ہم نے بنانا ہے, یہ کسی نے باہر سے آ کے, امریکہ نے تو آپ کو کر کے نہیں دینا یہ کام. شہید صاحب, جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی انہوں نے ایک چورن بیچا, کپڑے, روٹی, مکان. مسلم لیگ نون آئی, انہوں نے اپنی پھکی بیچی, ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے آگے پھر اپنا ایک چیز بیچی جس کو کیا نام ہے, تبدیلی, چینج. ہاں, تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں بیچ رہے, ہم آئینہ بیچ رہے ہیں اندھوں کے شہر میں. آئینہ بیچ رہے ہیں اندھوں کے شہر میں, تو کون خریدے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. ابھی ہمارا کام ہے اذان دینا جی. کوئی آتا ہے نہیں آتا, وہی بات میں پہلے بھی کر رہا تھا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. درویش اذان دیتا ہے نا چلا جاتا ہے. اقبال نے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کے نائد,
یہ فقیر باز آیت کر آیت. دوبارہ دانا اور عقلمند لوگ تمہیں آ کے راز کی باتیں بتانے والے آئے یا نہ آئے, اس درویش سے جب چلے جانا ہے تو پھر کوئی نہیں آنا. اپنی حکومت کس وقت تک دیکھتے ہیں؟ ویکیپیڈیا پہ اگر آپ کو پڑھے تو 67,000 فالوور آپ کے پاکستان میں وہ بتاتا ہے. وہ نہیں, وہ ٹک ٹاک پہ ٹویٹر پہ بتاتا ہے. نہیں, اوور آل یعنی فالوئنگ کے اعتبار سے جو نہیں, وہ ٹویٹر کی ایک آئی ڈی پہ بتا رہا ہے. اب آپ کے کئی پیجز پہ ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ملینز میں 6.6 ملین. میں نے کل ایک دیکھا بندے نے انٹرویو لگایا ہوا, اس کے اپنے فالوور 2,500 ہیں اور 6.6 ملین ویوز وہاں. اگر ویکیپیڈیا نے بنانا ہو تو ویکیپیڈیا تو 2002 میں خان کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھا ہوا تھا. میری گزارش سنیں, سوال مکمل ہونے دیں کہ وہ کہتا ہے 67,000 فالوور. ہاں, آپ کے جو بھی آپ نے ریسنٹلی جلسہ کیا, اگر میں اسے بہت بڑی اماؤنٹ دے دوں تو 20,000 لوگ, اور آپ اپنے جو آپ کے ووٹرز کی تعداد ہے, انسان کو پتا ہوتا ہے اندر کی بات کتنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بندہ ہماری آئیڈیالوجی سے متفق ہے وہ ہمارا ووٹر ہے. اس تک وہ ہائیسٹ نہیں پہنچی جو اسے اٹھا کے میدان تک لے آئے. اس تک وہ وسائل نہیں پہنچے جو اسے اٹھا کے لیاقت باغ یا مینار پاکستان تک لے آئے. شاید آپ بریانی نہیں کھلاتے. نہیں, ہم اسے ٹرانسپورٹ پہ نہیں کر سکتے. لوگ بھوکے آ جاتے ہیں, لیکن کون کون اپنا لیپ ٹاپ بیچے؟ جس کے پاس ہو تو بیچے نا. کون کون اپنا بائک بیچے؟ کون کون موبائل بیچے اور کتنی بار بیچے؟ ہم نے وہ دور دیکھ. لوگ عمران خان کے لیے پیدل چل کے آ جاتے تھے. بھائی جان, وہ پیر بتائی اڈے سے پیدل چل کے کوئی بھی لیاقت باغ آ جائے, وہ جس نے بہاولپور سے چل کے دیکھے ہیں سر, وہ کوہاٹ سے آگے ان کے پاس کرایہ تھا, ادھر آگے. اب نہ انہیں کہیں کہ پیدل آ جائیں. کہنے کا مقصد بچوں کے ساتھ پیدل آتے ہوئے بندے دیکھے ہیں. مجھے خان کی ایک چیز نظر آئی جب میں سبی کی ایک فیملی مجھے کوئٹہ میں ملی پچھلے مہینے. ان کے بچے بہت چھوٹے تھے, تو انہوں نے کہا یہ جب بڑے ہوں گے یہ آپ کو ووٹ دیں گے. تو میرے ذہن میں خان آ گیا کہ خان کے ساتھ بھی یہی لوگ وعدے کرتے تھے. اور جمالی صاحب کی ایک بات جو خان صاحب کو بری لگی تھی, لیکن اگر وہ مان جاتے تو آگے جاتے. جمالی صاحب, میر ظفر اللہ خان جمالی کے پاس عمران خان گیا اور کہا کہ مجھے کیا دیں گے. اس نے اپنے پوتے کو بلایا, اس نے کہا یہ تمہیں دوں گا. تو خان نے وہی پیالی پھینک دی اور چلا گیا. جمالی صاحب یہ ہمارے ساتھ کرتے تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھتے اور ویلکم کرتے. تو ہم تو خوش ہوتے ہیں. ہم نہ صحیح, ہمارے آنے والی نسلیں تو وہ پاکستان دیکھ لیں جس کا خواب ہم نے دیکھا ہے. جو لوگ زیادہ بہادر ہوتے ہیں, ضرورت سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ جان لیتے ہیں, عمر ان کی کم ہو جاتی ہے. ہاں, اپنی کتنی دیکھتے ہیں, اگلی سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ تو نہیں ہے. ویسے کچھ نہیں بھائی, دیکھیں کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں. زیادہ بولا جو دشمنیاں بن جاتی ہیں نا, ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا جب قتل ہوں گے تو کس کے سر قتل آئے گا. ہمیشہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں دوسرا میڈیا کوئی بھی نہیں کرنا. اپنے جلسے پہ آپ نہیں مل سکے ان کو. ہاں, تھریٹ تھا نا. تھریٹ تھا. کیا تھریٹ تھا؟ میں نہیں بتا سکتا. خاتون سے تھا. ہاں, ظاہر ہے سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا. کوئی بھی خاتون کوئی بیگ لے کے آ جائے, اب اسے مرد تو چیک نہیں کر سکتا. خواتین چیک بھی کرے تو کئی اس طرح کی نکل آتی ہیں. تھریٹ تھا, ضرور تھا. حالانکہ میں ہر جلسے کے بعد ایک ایک بندے جتنوں سے مل سکتا ہوں میں مل کے جاتا ہوں. میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ اپنے آخری ورکر تک کو خود کال کرتے ہیں. میں خود کال کرتا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, میں خود کال کرتا ہوں, میں ملتا ہوں. لیکن اس دن تھا کہ سیکیورٹی اپنے حصار میں مجھے بٹھا کے لے گئی. ہوتا ہے, اٹس پارٹ آف دا گیم, اٹ ہیپنس. آپ کو کون سی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر بہتر لگتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. شخصیات ضرور ہماری دوست ہیں ہر جماعت میں. کچھ ہم ڈسکلوز کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بھی جماعت آپ کو ٹھیک نہیں لگتی؟ نہیں, اچھے سارے اچھے ہیں جی, برا کون ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, وہ مجبور ہوتے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے, کوئی امریکہ کے ہاتھوں مجبور ہے, کوئی روس کے ہاتھوں مجبور ہے, کوئی چین کے ہاتھوں مجبور ہے. ہم الحمدللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے, تو ہم لوگ یہ نہ ہو جب آپ بنے تو آپ بھی مجبور ہو. ہم کیوں مجبور ہوں گے؟ نہ ہمارے بچے باہر ہیں, نہ ہماری جائیدادیں باہر. ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ان کے پاس بھی تھا. وہ بے غیرت تھے جی, انہوں نے اپنے ملک کے اوپر کسی اور کو پریفر کر دیا, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. اسلام دین پاکستان, اسلام دین پاکستان. جب آپ نے کہا خاطر خواہ انٹرویوز میں کہ حکومت میں ہم دیکھیں گے کون سی جماعت ہمارے نظریے کو مانتی ہے, ہماری باتوں کو مانتی ہے, ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے, تب وہ ٹھیک لگے گی. نہیں, ٹھیک تب بھی نہیں لگے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ کیا حکومت کے لیے بدل لیں گے. اقوام متحدہ میں آپ ایک ریزولوشن پیش کرتے ہیں فلسطین کے حق میں,
آپ کو پتہ ہے آج سے 2 سال پہلے تک انڈیا بھی اس فلسطین کے حق میں ریزولوشن کا حامی ہوتا تھا. اس کا مطلب کیا کہ پاکستان اینڈ انڈیا ور آن دا سیم پیج. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان انڈیا کو بہتر سمجھنے لگ گیا تھا. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اسمبلی میں ریزولوشنز لانی ہوتی ہیں, جب کام کرنا ہوتا ہے فار دا سیک آف اے گڈ کاز, اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کے ساتھ اس چیز پہ بیٹھنے کو تیار ہے. تو اے بی سی میں سے جو بھی پارٹی بیٹھنے کو تیار ہوئی ہم بیٹھیں گے. بیٹھنا تو ہم نے ہے, یا اس بینچ پہ بیٹھنا ہے یا اس بینچ پہ بیٹھنا ہے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی حکومت میں اور نون اپوزیشن میں, تو ہم نے یا یہاں بیٹھنا ہے یا وہاں بیٹھنا ہے, درمیان میں تو کوئی جگہ ہے نہیں بیٹھنے کی. تو یہاں بیٹھیں گے تو کہیں گے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے, وہاں بیٹھیں گے وہ نون کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ضمیر کے سودے بازی کر کے بیٹھ رہے ہیں یا نظریے کی جدوجہد کرنے بیٹھ رہے ہیں. آپ جب ایوان میں چلے گئے کیا صدائیں آئیں گی؟ سر میں آپ کو بتاؤں, ایوان کے نکڑ میں بھی ہمیں اگر جگہ مل گئی نا, آگے والی بینچوں پہ نہ بھی ہو, آپ کو پتہ چلے گا کہ پی این پی بول رہی ہے وہاں پہ, اور پاکستان کو پتہ چلے گا کہ کوئی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے والا وہاں بیٹھا ہے. میرا جو پیج ہے فیس بک کا, جتنے بھی ہمارے پیجز ہیں, ان پہ جو ان کا کرائٹیریا ہے کہ اتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ ایلیجیبل ہیں اسٹریم ایڈز کے, وہ مجھے پتہ کیا ایرر دیتا ہے, تم اس کنٹری میں ہو جو کنٹری ایلیجیبل نہیں ہے کہ تم پیسے کما سکو. ہوتا تو ہے یہ میرا آئی ٹی منسٹر جا کے اس سے بات کرے گا. سر اس کو پتا ہو تو بات کرے نا, وہ پے پال تو لا نہیں سکے, میں نعرے لگا کے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا مودی صاحب نے وہی پے پال کو ہی, سر ہم ساری زندگی یہی تانے دیتے رہے, وہ چائے بنانے والا ہے, وہ ان پی ایچ ڈی اسکالر سے تو سبقت حاصل کر گیا, جو منہ ڈنگی ڈنگی کر کے انگریزی بولتے رہتے ہیں, ٹائی لگا کے, اینکیں لگا کے. صحیح بات ہے. مسئلہ یہ رہا کہ انگریزی بولنے سے بندہ بڑا نہیں بنتا, قوم کا درد رکھنے سے بندہ بڑا بنتا ہے. آپ اردو ہی بولیں نا, پنجابی میں جا کے بول لیں, لیکن بولے جنوں کی طرح, تو اقوام متحدہ میں دنیا آپ کو سننے کو تیار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شہیر صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتیں دی. ناظرین, امید کرتا ہوں میں نے کافی سارے سوال آپ کے شہیر صاحب سے پوچھ لیے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ کمنٹ کریں, ہم بہت جلد ان سے دوبارہ مل رہے ہیں.